کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاہ جی تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال، بس ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ گگلی ہے، گگلی بولے تو ارے بولنے تو دے اس کو، کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ توبہ توبہ توبہ۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں، تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جائے گا، لعنت ہے تم لوگ پہ، لعنت۔ اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا۔ تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ تو یہ ڈیسیژن، یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم۔ لعنت ہے تم لوگ پہ، لعنت۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ اس حدیث کے تحت حضرت ابوبکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا مقدمہ ہے جو جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی۔
آئمہ کی محنت ایک طرف اور اس پاک بی بی کا 4 گھنٹے کا یہ مقدمہ ایک طرف. اس کی میں سب سے روشن دلیل دوں گا کہ آج بھی کسی نئے شیعہ ہوئے بندے سے آپ پوچھیں کہ تو کیوں شیعہ ہوا ہے، وہ خیبر سن کے شیعہ نہیں ہوتا. وہ ایک ہی جواب دے گا، مجھے شیعہ کر گیا ہے بی بی کا حق. اکثر ہماری نوجوان نسلوں کو جس چیز سے اس منبر کو غربت کا شکار کیا گیا، ہماری نسلوں کو یہ نہ پتہ چل سکا، نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے مستقبل کو، یہ فدق تھا کیا. ہمیں اکثر یہ پڑھایا گیا، یہ سنا گیا یہ ایک کھجوروں کا باغ تھا. اب میں نے مضمون سے معذرت بھی کی تھی، بانیان سے، سردار صاحب سے بھی میں نے معذرت کی تھی مضمون کی طوالت کے پیش نظر. اور دوسری بات یہ کہ اس مضمون میں مجھے آپ سے داد یا نعرے کی توقع نہیں. میں ممبر پہ بیٹھ کے مسلسل اسی کشمکش کا شکار رہا کہ مجھے یہ مضمون پڑھنا ہے یا میں وہی مضمون پڑھوں جو عام طور پہ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے، جس سے عوام سے نعرے بھی وصول ہوں، داد بھی وصول ہو. لیکن میں اس ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، مجمع راضی ہو نہ ہو، بطول راضی ہونی چاہیے. لہٰذا میں سادات سے اور بزرگوں سے دعا لے کے اس مضمون کی ابتدا کر رہا ہوں. میری انتہائی خوش قسمتی کہ میں ایک انتہائی پڑھے لکھے مجمع کے سامنے اس مضمون کو پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے اسے فدق بھی کہا جاتا ہے اور اسے فتق بھی کہا جاتا ہے. آپ عربی گرامر کی روح سے پڑھیں گے تو اسے فتق پڑھیں گے، اردو کے اعتبار سے پڑھیں گے تو اسے فدق پڑھیں گے. یہ تھا کیا، اس کی مالیت کتنی تھی اور یہ آیا کہاں سے تھا. تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. یہ ہے تمہید. اس سے آگے میں بی بی کا مقدمہ پڑھوں گا اور بالکل میں بی بی کے مقدمے پہ ایسے ہی بحث کروں گا جیسے ایک حلالی وکیل اپنے مقدمے پہ بحث کرے. اگر مجمع میں 2 4 6 اہل سنت بھائی ہوں یا اس ویڈیو کیمرے اور اس سی ڈی کی وجہ سے یہ میری بات کہیں تک پہنچے تو میں اپیل کروں گا کہ اسے ایک لمحے کے لیے بحیثیت مسلمان اس گفتگو کو سنیے گا ضرور اور سمجھیے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے. یہ ایک کھجوروں کا باغ نہیں، اس کے اندر 40 کھجوروں کے باغ تھے. اس کے اندر چشمے تھے. یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھا. 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی تھی اس کی. یہ ایک باغ نہیں تھا، یہ ایک جگیر تھی، ایک پراپرٹی تھی، ایک جگیر تھی. یہ خیبر کے یہودیوں کی ذاتی ملکیت تھی. جب رسول نے مولا علی کے وسیلے سے خیبر کو فتح کیا اور قلعہ کموس پہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دیا گیا تو خیبر کے یہودیوں کو اپنی شکست اور اپنی ہار کا ان کے دل میں بڑا صدمہ تھا. جب بھی واقعہ جنگ خیبر کے بعد یہاں سے مسلمانوں کے قافلے تجارت کی غرض سے گزرتے تو یہ خیبر کے یہودی اپنی اپنی آبادیوں سے نکل کے اس رستے پہ آتے. ان قافلے میں سے چنے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالتے، یا ان کا مال لوٹ لیتے یا انہیں قتل کر دیتے. خبر بار بار مدینہ رسالت مآب کو پہنچتی گئی کہ خیبر کے یہودی خیبر کی جنگ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. رسالت مآب نے جب بہت زیادہ واقعات ہو گئے تو رسالت مآب نے دوسری بار خیبر میں پھر علی کو بھیجا. اب جب مولا علی آئے تو بحیثیت مجاہد نہیں، بحیثیت مبلغ آئے. مولا علی نے خیبر میں پہنچتے ہی یہودیوں کے عمائدین کو، ان کے قبیلوں کے سردار کو، ان کے علماء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے مولا علی نے خطبہ دیا جو آج بھی تاریخ کے اوراق پہ ہے. مولا علی نے ان تمام کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں وہی علی ہوں جو اس سے پہلے آیا تھا اور تمہارے سردار مہب کو میں نے ہی قتل کیا تھا. اگر تم اپنے اس سردار کے قتل کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے ہو تو دیکھو آج میں علی اکیلا آیا ہوں. اگر تم اپنی اس خیبر کی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو پھر وہ بدلہ لینے کے لیے میں آیا ہوں. ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے اور میں علی بھی وہی ہوں. اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں. اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میں بحیثیت مبلغ
تو میں اس کی وحدانیت اور رسول کی رسالت منوانے کے لیے آیا ہوں۔ مولا علی کا اتنا جرت والا خطبہ سن کے یہودی قبیلوں کے سردار نے مولا علی سے مہلت مانگی کہ ہمیں تھوڑا سوچنے کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے تھوڑا سوچا، سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے علی، ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تم سے کسی بھی صورت میں جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ تھا مرحب۔ جب ہمارے پاس وہی نہیں رہا، ہم نے تیری تلوار بھی دیکھی ہے، تیری انگلی کے اشارے سے اڑتا ہوا دروازہ بھی دیکھا ہے، ہم نے تیرے بازو کی طاقت بھی دیکھی ہے، لہٰذا ہم تم سے کسی بھی صورت میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو نقصان ہم کر چکے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا معافی ایسے نہیں، اس کا کچھ جزیہ تمہیں دینا پڑے گا۔ انہوں نے مل کے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک تحریر لکھی، اس میں لکھا کہ اس جگیر میں ہمارے جتنے سکنی مکانات ہیں، یعنی جن میں ہم رہتے ہیں، جن میں ہماری سکونت ہے، اس کے علاوہ ہماری جتنی جگیر ہے یہ ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی، با خدا میں منت کروں گا، مجھے داد کی توقع نہیں، داد دیتے ہوئے آپ لفظ کو ضائع نہ کیجئے گا۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ جگیر مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں۔ یہ جگیر ہم مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تحریر لکھو۔ انہوں نے ایک تحریر لکھی، اپنے اپنے ان قبیلوں کے سرداروں نے اپنے اپنے مہر لگائی، مولا علی نے بحیثیت گواہ اپنی مہر لگائی، وہ تحریر، وہ ایگریمنٹ مولا نے سائن کروایا، وہ معاہدہ سائن کروا کے مولا مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچ کے رسول مسجد میں تھے، مولا علی نے جا کے رسول کے قدموں کا بوسہ دیا، فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو، جنگ بھی نہیں کرنی گئی، معافی بھی مانگ لی، جگیر بھی تجھے دے دی۔ یہ میں تمہید پڑھ رہا ہوں، اس سے آگے میں مقدمہ شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آخر اس کا پس منظر کیا ہے۔ رسالت میں آپ نے وہ تحریر پکڑی، تحریر پکڑنے کے بعد رسول نے فوراً اگلے صبح اپنے عامل مدینے سے بھیجے کہ جا کے خیبر کے یہودیوں سے اس جگیر کا قبضہ لے لیا جائے۔ رسول کے عامل وہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے انہوں نے جگیر کا قبضہ لے لیا۔ برابر جتنی آمدنی وہاں پہ آتی تھی باغات کی صورت میں، جس بھی صورت میں، وہ آمدن رسول کو آنا شروع ہو گئی۔ رسول وہ آمدن اپنے گھر نہیں رکھتے تھے، جو آتی تھی آتی رسول کی تھی، لیکن رسول وہ مسلمانوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ میں نے پڑھ دیا ہے فدق کا آپ کے سامنے ایک معاہدہ۔ اب میں پہلی دلیل ایک حلالی وکیل ہونے کی حیثیت سے، مخدومہ کا نمخار اور حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے، اقوام عالم سے اور امت مسلمہ سے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس جگیر میں مسلمانوں کا حق تھا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، 11 میں رسول نے دنیا چھوڑی، 4 سال یہ جگیر کی آمدن رسول کو ملتی رہی، اگر اس میں امت کا حق تھا، 4 سال نبی نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ جبکہ یہ وہ عادل نبی ہے کہ بحرین سے مال خراج آتا ہے۔ اگر تم میں کوئی ایک صحابی ایسا ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ کل تک میں محمد زندہ رہوں گا، کل تک میں محمد تمہارے درمیان موجود رہوں گا، انہوں نے کہا نا 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 یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا حکم ہے، اگر ایک لقمہ کھاؤ تو یہ بھی یقین نہ کرو کہ وہ حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ رسول نے کہا تم میری ایک رات کی ضمانت نہ اتنے غریبوں کا حق اپنی گردن میں رکھ کے کیسے سو سکتا ہو؟ میرا پہلا سوال ہے امت مسلمان سے، جو کسی غریب کا ایک رات حق نہیں رکھتا تھا، اس نے فدق کی جگیر 4 سال اپنے پاس کیسے رکھی؟ 4 سال وہ مسلسل جگیر رسول کے پاس رہی۔ آخر قرآن کی آیت آگے میرا حبیب اپنی ایک قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ تفسیر کبیر، تفسیر در منصور، تفسیر روح المعانی، اہل سنت کتابوں کا میں ضامن، تفاسیر میں لکھا کہ اس آیت کے آنے کے بعد رسول نے بی بی کو بلایا اور حق بی بی کو لکھ کے دے دیا، یہ جگیر بی بی کے نام کر دی۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو وہ عادل نبی برابر حصوں میں، اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جگیر سے مال باقی بیٹیوں کو بھی قبلہ تقسیم ہوتا۔ اہل سنت کتابوں نے کہا رسول نے اکیلی بی بی کو بلایا، بلا کے فدق جگیر بی بی کو لکھ کے دے دی۔ رسول کے جانے کے بعد تخت پہ ہو گیا قبضہ، منبر پہ نہیں،
تخت پہ قبضہ ہو گیا، تخت پہ قبضہ ہوا. اب جو بھی صاحب تخت پہ بیٹھے وہ بیٹھ تو گئے، اب انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ آخر حکومت چلائیں کیسے. قبلہ حکومت چلانے کے لیے خرچے چاہیے تھے، لشکروں کی تنخواہیں، فوجیوں کی تنخواہیں، غیر ملکی سفیر آتے تھے، ان کی رہائش کا بندوبست، جو غریب بیوہ یتیم تھے بیت المال میں ان کے لیے خزانے بھرنا، یہ سب اس وقت کی حاکم کی ذمہ داری تھی. اب وہ خود تو اتنے ذاتی لینڈ لارڈ تھے نہیں کہ ذاتی خرچے سے اس کار حکومت کو چلا دیتے. انہوں نے اپنے مشیر اکٹھے کر کے کہا کہ یہ سارے سلسلے ہم تو ہنگامی طور پہ بیٹھ گئے، جلدی جلدی ہم نے بیعت بھی کروا لی، لیکن اتنا بڑا نظام، یہ سسٹم کیسے ہم چلائیں گے؟ آخر یہ نبی اپنے دور میں کیسے چلاتے تھے؟ اس وقت انہیں کسی اندر کے مخبر سے پتا چلا کہ نبی کی ایک جگیر ہے فدق میں، وہاں اس پراپرٹی سے سالانہ آمدن آتی ہے. رسول اس سالانہ آمدن سے اس نظام کو چلا رہے تھے. انہوں نے کہا او ہو ہمیں پتہ ہی نہیں اتنی بڑی جگیر وہاں پڑی ہے. فوراً انہوں نے اپنے کرندے بھیجے، انہوں نے جا کے بی بی کے عمل وہاں سے اٹھائے اور اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. جگیر پہ ہو گیا حکومت کا، اس دور کی گورنمنٹ کا قبضہ. عمل واپس آ گیا، انہوں نے بی بی سے کہا بی بی حکومت کی سپاہیوں نے جا کے فدق اپنے قبضے پہ لے لیا ہے. لے جی آپ نے سن لیا فدق کی ہسٹری، آپ نے سن لی. اب سنو میری مخدومہ کا مقدمہ. اب دیکھو کیسے لڑ کے آئی ہے رسول کی بیٹی، چادر کی دھار سے قاتل کر کے آئی ہے. جب بی بی کو آ کے اطلاع پہنچی، بی بی نے اس دن دربار میں جانے کی تیاری کی. جناب فضہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن بی بی اپنی زبان سے آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے میں بطول آ رہی ہے. بی بی نے گھر سے وہی تحریر جو بابے کی تھی وہ اٹھائی، اٹھا کے بی بی دربار میں پہنچی. اب میں پہلے کہوں گا کہ میں موضوع پڑھنے لگا ہوں فضائل کی صورت میں. بی بی جب دربار میں پہنچی، دربار میں جانے کے تھے دو رستے. ایک رستہ قبلہ وہ تھا جو بی بی کے گھر سے حجرے سے مسجد میں جاتا تھا، جو رسول نے اپنے دور میں سب کے بند کروا دیے تھے، لیکن مولا علی کا دروازہ کھلا تھا. ایک وہ رستہ بھی تھا مسجد کے صحن میں داخل ہونے کا. ایک رستہ تھا جو باہر بازار سے ہو کے مرکزی دروازے سے داخل ہونا تھا. میں نے اپنی پوری تحقیق ریسرچ کی، علماء کے قدموں میں بیٹھا. جس دن بی بی دربار میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے گئی، اس دن بی بی حجرے والے دروازے سے نہیں گئی، اس دن بی بی آئی ہے مرکزی گیٹ سے. مرکزی گیٹ سے رسول کی بیٹی کا آنا تھا، سر سے لے کے پاؤں تک برقع، ساتھ بی بی کے کنیزیں. حاکم بیٹھا ہوا تھا سامنے تخت پہ، دربار میں رش تھا. بی بی دربار میں آئی، دربار میں آ کے اب سنا میری مخدومہ کا مقدمہ. بی بی نے آ کے دربار میں پہلی صدا دی. بی بی نے کہا میری جگیر سے میرے عمل کس نے اٹھائے ہیں؟ حاکم نے تخت سے کہا ہم نے. بی بی نے کہا تم نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے قبضہ کیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے بابے کی وہاں جگیر ہے. ہم نے ایک حدیث تیرے بابے سے سنی تھی کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث لا ترکنا صدقہ، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کر لیا. جب اس نے یہ حدیث پڑھی دربار میں، بھرے دربار میں تمام نے داد تحسین کیا کہنے، کتنی بڑی دلیل دے دی کہ رسول نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اس نے بی بی کو لاجواب کرنے کے لیے حدیث پڑھی. میری مخدومہ نے دربار میں پہلا جملہ بولا. بی بی نے بول کر پہلے تو بتا تجھے میرے بابے نے خلیفہ بنایا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، پہلے تو بتا تیری نامزدگی میرے بابا نے کی تھی؟ اگر میرے بابا نے تجھے بنایا تھا تم 3 دن سقیفہ میں لڑتے کیوں رہے؟ اگر تجھے نہیں بنایا تو پھر یہ میرے بابے نے حدیث تجھے کیوں کہی؟ پھر تو میرے بابے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے دور میں تیرا اعلان کر کے جاتے کہ میرے بعد یہ وارث ہوگا. وارث تو بنا ہنگامی طور پہ، حدیث تجھے کیوں کہی؟ اسے کہا نہیں، ہم نے حدیث کا سہارا لیا، ہمارے پاس نص ہے حدیث کی. آج بھی اس مقدمے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے، اگر پرانے مقدمے کھل سکتے ہیں نا
इंशाल्लाह वो दौर आएगा, ये मुकदमा फिर खुलेगा, जिसका जज होगा मेरा 12वां मौला, और उन मुजरमों को सजा मिलेगी। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से दलील चाहता हूं, कितना बड़ा जुल्म है तरीके इंसानियत पे, और कितना बदनुमा धब्बा है तरीके मुसलमान पे, जिसे क़यामत तक के लिए कोई मौरख नहीं मिटा सकता। कितनी बड़ी नाइंसाफी है, जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। आज के भी पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक हाकम उस मुकदमे को सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि हुकूमत उसमें खुद फरीक थी। मैं मिसाल दे देता हूं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे का मुकदमा उसकी अदालत में आ गया, उसने बेंच छोड़ दिया। कितना बड़ा जुल्म है तरीके मुसलमान पे, जिनके खिलाफ मुकदमा था। जो मुकदमे में फरीक वही उस मुकदमे का जज। बीबी घबराई नहीं, बीबी ने दरबार में कहा, अच्छा चल तू मुझे बता, तू मेरे बाबे किया जागीर मुझे वापस करेगा? उसने कहा मैं नहीं कर सकता, तेरे पास कोई सबूत? बीबी ने अपने बुरके से तहरीर निकाली, फरमाया ये है मेरे बाबे की तहरीर, ये है उन यहूदियों के दस्तखत, ये है नीचे उनके दस्तखत, ये है मेरे शौहर अली की मोहर, ये है मेरे बाबे अली की तहरीर, बाबे रसूल की तहरीर, ये है उसके मोहर। हाकिम ने तहरीर पढ़ी, सुनिएगा, मुसाहिब नहीं फजाइल। हाकिम ने तहरीर पढ़ने के बाद कहा, बतूल इस तहरीर पे कोई गवाह? लो जी, दूसरी गलती कर गया हाकिम, दूसरी फिर गलती कर गया। कुरान के एतबार से मासूम से गवाह मांगने की इजाजत ही नहीं। बा एतबार कुरान मासूम से गवाह नहीं मांगा जा सकता। मैं इसका एक दलील कुरान से देता हूं, एक हदीस से देता हूं। पहली दलील, मरियम की कौम ने कहा बच्चा कहां से आया? बीबी ने गहवारे की तरफ इशारा किया, 3 दिन का ईसा तड़पा, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताबा वजअलनी नबिय्या, अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौम ने ईसा से गवाह नहीं मांगा। मैं दूसरी, कई 100 दलाइल के अंबार है मेरे सीने पे, लेकिन मैं दूसरी आसान दलील, किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी आका दुमैरी ने, छपी जामे उल अज़हर मिस्र से। मदीने में एक शख्स घोड़ा बेचने के लिए आ गया, और घोड़ा अरब में हर इंसान की कमजोरी थी। रिसालत माब ने उस शख्स से वो घोड़ा खरीदा। रसूल ने पूछा कितने का देगा? सौदा तय पा गया। रिसालत माब ने कहा जितने दिनार में तेरा मेरे साथ सौदा हुआ है, वो दिनार इस वक्त मेरे पास नहीं, मेरे है हुजरे में पड़े। वो दिनार इस वक्त जो मेरे हुजरे में पड़े वो तेरी मलकियत, ये घोड़ा मेरी मलकियत। मैं दिनार लेके आता हूं तेरे हवाले करके, तुझसे ये घोड़ा ले जाता हूं। रसूल हुजरे में दिनार लेने गए, घोड़े की जरूरत नहीं थी नबी को। एक सबक, एक लेसन आना था। रसूल हुजरे में पहुंचे, या चंद बंदे बाजार से गुजरे, वो घोड़ा लेके खड़ा था। उन्होंने कहा भी बेचने के लिए आया? उसने कहा बेचना तो था, बड़ा अच्छा नस्ल का घोड़ा था, लेकिन अब बिक गया। उन्होंने सरसरी तौर पे गुजरते हुए पूछा किसने खरीदा है? उन्होंने कहा तुम्हारे रसूल ने। रसूल का नाम आना था, बंदे वापस आए। उन्होंने कहा जरूर इस घोड़े में कोई सिफ्त है, कोई खासियत है। अगर ये ऐबदार होता, वो बेऐब इसे कभी ना खरीदता। उसने जो इसे खरीदा, उन्होंने कहा कितने में सौदा हुआ? उसने कहा इतने दिनार में। तो फिर दिया क्यों नहीं? वो दिनार लेने के लिए गए, तो जब वो वापस आएंगे मैं दे दूंगा। उनमें से एक शख्स ने बोल कहा अगर हम ज्यादा दें। अब वो तो ताजर था ना, वो नबी का कलमा पढ़ता था। उसने घोड़ा उनके हवाले किया, दिनार ले लिए। रसूल वापस आ गए। ये दिनार गिन रहा था, बात ज़हन में रखना, मासूम से गवाह नहीं मांगा जाता। ये दिनार गिन रहा था। रसूल ने आगे कहा अस्वद मेरा घोड़ा कहाँ है? उसने कहा कौन सा घोड़ा? रसूल का जो मैंने तुमसे खरीदा था। उसने कहा मैंने तो तुम्हें कोई घोड़ा बेचा ही नहीं। इस हाथ में आपने कहा भी थोड़ी देर पहले इतने दिनार में तेरा मेरा सौदा तय नहीं पाया। इतना कहना था, या मस्जिद से एक हबशी गुलाम निकला।
जो मुअज्जिन रसूल था, उसने आगे देखा, उसने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? फरमाया बिलाल इसके साथ मेरा सौदा तय हुआ है, मैं दिनार लेने के लिए गया, इसने घोड़ा किसी के हाथ भेज दिया। बिलाल ने उसकी तरफ चेहरा किया, घोड़ा मेरे नबी को क्यों नहीं दिया? उसने कहा तेरे नबी के पास कोई गवाही नहीं। बिलाल ने कहा मैं गवाही देता हूं, घोड़ा मेरे नबी ने खरीदा। इतना कहना था, असवद ने देख के कहा ए नबी सुन, मैंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने मुल्क में तेरी अदालत के किस्से सुने हैं कि तू सादिक भी है, तू अमीन भी है, तू बोलता है, सच करता है, फैसला तेरा हकीकत पे होता है। मैंने कलमा तेरा नहीं पढ़ा, पहली बार तेरा मेरा आमना सामना हुआ है, मुझे बोल के बता जब तेरा और मेरा सौदा हुआ ये तेरा गुलाम था नहीं, इसने गवाही कैसे दे दी? नबी का चेहरा बिलाल की तरफ हुआ, फरमाया बिलाल जब तू था ही नहीं तूने गवाही कैसे दी? बिलाल ने नबी के कदमों पर सजदा करके कहा तूने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था, तूने कहा जन्नत है, मैंने देखी, तूने कहा एक मलकल मौत है, मैंने देखा, तेरे कहने पे ना देखा अल्लाह मान लिया, तो ये भी तो तू कह रहा है। कुरान की नस है, आया ततहीर की गवाही है, मासूम से गवाह नहीं मांगा जा सकता। हाकम कर गया गलती, उसने मांग लिया गवाह, क्या कहने मेरी मखदूमा तेरी इज्जत के। बीबी ने भी गवाह पेश किए, बीबी ने कहा गवाही ले, पहला मेरा शौहर अली मेरा गवाह, मेरा बड़ा बेटा हसन, मेरा छोटा बेटा हुसैन और मेरी कनीज उम्मे ऐमन, ये मेरे गवाह हैं। गवाहियां दरबार में पेश हो गए, ये गवाह है जी। हाकिम ने मुकदमे को थोड़ी देर देखा, मशीरों से मशवरा करने के बाद अदालत ने फैसला जारी कर दिया। हाकिम ने फैसला यह दिया कि निसाब शहादत पूरा ना होने की वजह से इस मुकदमे को खारिज किया जाता है। बीबी ने कहा निसाब शहादत क्यों पूरा नहीं? उसने कहा निसाब शहादत इसलिए पूरा नहीं कि तेरा पहला गवाह है तेरा शौहर, बहसीयत शौहर उसका उस जगीर में हिस्सा है, लिहाजा वो मालिक है जगीर में, उसकी गवाही नहीं। हसन हुसैन बेटे, बेटे होने की वजह से जगीर के वारिस, उनकी गवाही भी नहीं। हाँ एक तेरी कनीज उम्मे ऐमन, इसकी गवाही हमने कबूल करनी थी, लेकिन तेरे बाबे की शरीयत है, मर्द एक औरतें दो, औरत एक है, बराबर की दूसरी औरत नहीं, लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल नहीं, मुकदमा खारिज। क्या कहने, कितने सजदे करूं बीबी में तेरी इज्जत के, कितनी बड़ी जंग लड़की आई है रसूल की बेटी। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। अब गवाहियां ना बदलने में हिकमत क्या थी? गवाहियां ना बदलने की हिकमत नौजवान जरूर सुनिएगा। कुरान के एतबार से अगर कोई किसी मुसलमान को झूठा कहे तो वो बनता है फासिक। आम मोमन को, किसी भी आम मोमन को कोई इंसान गलत इल्जाम लगा दे या उसमें झूठा बहतान बांध दे तो शरीयत के एतबार से, फिक्र के एतबार से वो फासिक बन गया। लेकिन अगर कोई कुरान को माज़अल्लाह झूठा कहे फिर वो फासिक नहीं, वो काफिर होता है। फासिक की सजा और काफिर की सजा में फर्क है। फासिक नमाज पढ़ा नहीं सकता, पढ़ सकता है। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक जुमे का खतीब नहीं बन सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक किसी सौदे में अपनी गवाही नहीं दे सकता। ये है फासिक की सजा। लेकिन काफिर की सजा क्या है? काफिर ना नमाज पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है। बीबी ने गवाहियां क्यों नहीं बदली? बीबी के पास गवाह थे। अगर उन्होंने ये गवाहियां पीछे की थी, बीबी जनाब सलेमान को पेश कर सकती थी, अबू ज़र को पेश कर सकती थी, कंबर को पेश कर सकती थी, तो जो है मेरी बात की जाना, मिकदाद को पेश कर सकती थी, अम्मार को पेश कर सकती थी, बीबी उम्मे ऐमन के साथ उम्मुल फजल को खड़ा कर सकती थी, जनाब असमा को खड़ा कर सकती थी। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया। गवाहियां क्यों नहीं बदली? गवाहियां इसलिए नहीं बदली, अगर बीबी सलमान, बूजर या कंबर को पेश करती फिर वो उनकी गवाही ना मानता, फिर शरीयत के एतबार से वो फासिक बनता। बीबी ने कहा मैंने अली पेश किया है, अली कुरान है, मैंने हसन पेश किया है, हसन कुरान है, मैंने हुसैन पेश किया है, हुसैन कुरान है। बीबी ने कहा सुन, मैं तुझे फासिक नहीं करने आई, मैं तुझे काफिर करने आई। फासिक नहीं,
को, तूने अली पे बहतान बांध दिया, अब तू हो गया काफिर। क्या कहने मेरी मखदूमा, मैंने ये जुमला कहा और आगा नसीम अब्बास रिजवी ने उठ के मेरा माथा चूमा। मैंने जुमला फिलबदी मिंबर से कहा था, क्या कहने बीबी तेरी इज्जत के, जो काम तेरा बाबा मोहम्मद नहीं कर सका, इस्लाम के पर्दे में छुपे हुए थे, बीबी ने पर्दा खींचा, असल चेहरा बताया। चेहरा दिखाने के बाद बीबी ने कहा अच्छा गवाहियां तो मैंने ले ली वापस, अब ये मुकदमा वापस। बीबी ने खड़े खड़े दूसरा मुकदमा दायर कर दिया। बीबी ने कहा ये मुकदमा वापस हो गया, छोड़ इस मुकदमे को, जो मैं करने आई थी वो मैं कर गई, तुझे पता भी नहीं चला, अब मैं दूसरा मुकदमा दायर करती हूं। तू बना बैठा है मुसलमानों का खलीफा, मैं एक बाप की बेटी हक लेने आई हूं, हक दे। इतना कहना था, हाकम फिर परेशान हुआ। उसने कहा बतूल बीबी बार बार बहस क्यों, मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है कि तेरे बाबे की हदीस है, हम गुरोही अंबिया ना वारिस बनते ना वारिस बनाते हैं, जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। बीबी दरबार में चंद कदम आगे बढ़ी, आगे बढ़ के पर्दे में कुरान की आयत कुबरा बोली। बीबी ने बोल के अच्छा तूने हदीस पढ़ी है, अगर तू कहे मैं आयत पढ़ूं, हाय हाय हाय। बीबी ने कहा तूने हदीस पढ़ी है, चल तूने हदीस पढ़ी मैं आयत पढ़ दूं। बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला कुल जअलना मवाली तरकल वालिदैन वला करबूना, क्या कुरान में नहीं है जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें औलाद का हिस्सा होता है। इसने फिर वही हदीस पढ़ के मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वला रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वला करबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें मर्द का हिस्सा होता है। इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वला निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वला करबूना, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, अगर मेरा बाबा अजर मांग सकता है मैं अपने बाबे का हक क्यों नहीं मांग सकती। उसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ, वो वारिस सुलेमान दाऊदा, हमने नबी को नबी का वारिस बनाया है, वो बाबे का वारिस हो सकता है, मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं हो सकती। मुझे बीबी की चादर की कसम, हाकम एक हदीस पढ़ता गया, मोहम्मद की बेटी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही, बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें वार से कुरान बीबी ने दरबार में पढ़ी। हाकम के चेहरे पे पसीना आ गया, जिसमें में कपकपी तारी हो गई। इसने तक छोड़ के कहा मैं हदीस पढ़ता हूँ, तू आयत क्यों पढ़ती है, तू हदीस का जवाब हदीस में क्यों नहीं देती। इतना कह बीबी ने कहा चुप हो जा, बस मैं तुझसे यही सुनना चाहती थी, तू वही है जिससे मेरे बाप ने कहा था तू